السلام علیکم خواتین و حضرات، آج مرزا غالب کی جو غزل ہم آپ کے لیے شرح کرنے کے واسطے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس کا پہلا شعر ہے: کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کہ گم کیجے ہم نے مدعا پایا۔ اس میں سوائے مدعا کے کوئی لفظ مشکل نہیں ہے۔ مدعا کا مطلب ہوتا ہے جو چاہتے تھے وہ مل گیا۔ کہتے ہیں کہ اے محبوب، تم کہتے ہو کہ تیرا دل کہیں پڑا پائیں گے تو واپس نہ دیں گے، لیکن ہمارے پاس دل ہے ہی کہاں کہ گم ہو، وہ تو ہم پہلے ہی تمہیں دے چکے ہیں۔ البتہ تمہاری اس بات کا مطلب سمجھ گئے، یعنی کہ ہمارا دل تمہارے پاس ہے، اور ہمارا مدعا بھی یہی تھا کہ تمہارے ہی پاس رہے، یعنی مقصد بھی یہی تھا کہ تمہارے پاس رہے۔ دو بے تکلف دوستوں میں کسی کی چیز گم ہو جائے اور دوسرے کے ہاتھ آ جائے تو وہ اسے چھپائے رکھتا ہے، اور مالک سے کہتا ہے کہ اگر وہ چیز ہمیں مل بھی گئی تو ہرگز واپس نہیں کریں گے۔ اسی ایک عام سی مثال یا عام سے ماحول سے معمول سے غالب نے ایک بہت ہی پرلطف مضمون پیدا کیا۔ ہم نے مدعا پایا کہ دو مطلب ہے۔ اول یہ کہ ہم نے تمہارا مطلب سمجھ لیا، یعنی دل تمہارے پاس ہے، اور دوسرا یہ کہ دل کا تمہارے پاس رہنا ہمارا اصل مقصد تھا، وہ مقصد ہم نے پا لیا۔ اگلا شعر دیکھیے: زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا۔ زیست کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی بہت ہی بے کیف اور بے لطف اور طرح طرح کی تکلیف سے بھری ہوئی تھی، تو ہمیں عشق ہو گیا اور اس نے زندگی میں ایک خاص لذت اور خاص کیفیت پیدا کر دی، جس نے تمام دکھ اور تمام درد مٹا دیے، کیونکہ عشق ان کے لیے دوا بن گیا۔ لیکن خود عشق ایسا درد ہے جس کی کوئی دوا نہیں۔ زندگی کے بے کیف اور بے مزہ ہونے کا سبب بظاہر یہ ہے کہ کسی شے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس جیسے تیسے دن گزر رہے تھے۔ عشق نے اس میں ایک خاص دلچسپی پیدا کر کے زندگی کو بہت ہی پرلطف اور مزے کا بنا دیا۔ یہ بات سچ ہے کہ زندگی جو ہے وہ انسان کی طرح طرح کی اس میں آرزویں ہوتی ہیں، اور کوئی ایسی آرزو نہیں جسے پورا کرنے کے لیے محنت اور مشقت سے کام نہ لینا پڑے۔ محنت اور مشقت کے بعد بھی بعض آرزویں پوری ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی۔ گویا ان آرزوؤں کی وجہ سے زندگی ایک طرح سے دکھ اور درد کی تصویر بن جاتی ہے۔ تو جب عشق آیا تو تمام دکھ مٹا دیے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ عشق کی زندگی میں لطف اور وہ کیفیت پیدا کرتا ہے جو تمام دکھوں کا علاج ان کو لگتی ہے، لیکن عشق کی خود کوئی دوا نہیں ہے، یعنی یہ ایسا درد ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ درد لا دوا پایا۔ دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، آہ بے اثر دیکھی نالا نہ رسا پایا۔ دوست دار کہتے ہیں کسی کا دوست ہونا، نالا کہتے ہیں اونچی آواز میں رونے کو، فریاد کرنے کو، آہ و فغاں کرنے کو، اور نا رسا کہتے ہیں نہ پہنچ پانے کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہماری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور دل بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کر اسی کا دوست بن گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اس پر کیا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ دشمن سے دل کی دوستی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے جتنی آہیں کی وہ کوئی اثر پیدا نہ کر سکی، اور جتنے نالے اس نے کیے ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوا۔
تو اس شعر میں مرزا غالب نے نہایت ہی اچھے طریقے سے اپنے عشق کی کیفیت بیان کر دی۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عشق کا مرکز دل ہوتا ہے۔ اب دل محبوب کے ساتھ ہے، اور مرزا اپنے آپ کو ایک الگ شخص فرض کر کے اور آہ و فغاں کی جو بے اثری ہے اس کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ جب دل ہی میرے ساتھ نہیں تو میرے رونے دھونے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ چوتھا شعر ہے کہ سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا۔ پرکاری کا مطلب ہوتا ہے ہوشیاری، اور بے خودی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ میں نہ رہنا، یعنی اپنے ہوش اور حواس میں نہ رہنا، بے خبر رہنا۔ اور جرت آزما کہتے ہیں حوصلے اور ہمت کا امتحان لینے والے کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حسین لوگ بظاہر بڑے سادہ اور بھولے بھالے نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں بہت ہوشیار اور چالاک ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی جان بوجھ کر انجان بن جاتے ہیں اور بے پرواہی سی اختیار کر لیتے ہیں، مگر اس حالت میں بھی ہوشیاری اور خبرداری کو بھولتے نہیں۔ بھولے بن جانے سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو لوگ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے حوصلے اور ان کی ہمت کا کیا حال ہے، صبر بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور کیا وہ ہماری سادگی سے فائدہ اٹھا کر ہمارے ساتھ کوئی گستاخی تو نہیں کرتے۔ گویا ان کی سادگی اور ان کا ایسے بن کر برتاؤ کرنا ایک طرح سے جو عاشق ہوتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ شعر دیکھیے، غنچہ پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا۔ غنچہ کہتے ہیں اد کھلے پھول کو، کلی سمجھ لیجیے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہار آ گئی ہے اور کلیاں کھلنے لگی ہیں، اور یہ کیفیت دیکھتے ہی ہمیں اپنا دل یاد آ گیا جو اسی طرح خون ہوا تھا، جس طرح کلی کھل کر سرخی کی وجہ سے بالکل خون نظر آتی ہے، اور ہم نے اپنا دل پا لیا جو کہ کھو گیا تھا۔ اب شعر دیکھیے، حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی ہم نے بارہا ڈھونڈا تم نے بارہا پایا۔ بارہا کا مطلب ہے کئی مرتبہ، بار بار، یوں سمجھ لیجیے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں دل کا حال کچھ معلوم نہیں، صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم اسے برابر ڈھونڈتے رہے اور کبھی ہمیں ملا نہیں، اور تم نے اے محبوب ڈھونڈے بغیر ہی اسے ہمیشہ پا لیا۔ مطلب یہ کہ ہمارا دل جب سے آپ کے قبضے میں آیا ہے ہمیں کبھی نہیں ملا، اور آپ اس پر برابر قابض رہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہے کہ دل کو محبوب کے پاس رہنے کا انتہائی شوق ہے۔ جب اسے ڈھونڈا جائے وہ معشوق ہی کو ملتا ہے، عاشق کو کبھی نہیں ملتا۔ شعر دیکھیے کہ شور پندے ناسے نے زخم پر نمک چھڑکا، آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا۔ پندے ناسے کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنے والے کی نصیحتیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو یہ ناسے ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ عشق کرنا چھوڑ دو، تو یہ ایک طرح سے ہمارے زخموں پر نمک چھڑکتا ہے، یعنی ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے، کیونکہ ہم سے تو یہ جو عشق ہے یہ چھوڑا جا ہی نہیں سکتا۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی تمہیں ایسی نصیحتیں کر کے کیا مزہ ملتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل۔ اس کے مشکل الفاظ کے کچھ معنی اور اس کی کچھ شرح ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ اب
آئندہ کبھی آپ یہ غزل پڑھیں گے یا سنیں گے تو یہ اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔